غریبوں لپارا دا امید مرکز دا پاکستان دا عوامو دا ظلم و آواز او دا دے پاکستان دا پارا دا امن ترقی او خوشحالی پیغام امیر جماعت اسلامی پاکستان دا امت مسلمہ دا ظلم درگن جناب سراج الحق سے ابتا چاگی راشی او دا خپل خیالات و اظہاروں کی دا غید خطاب نمخ کے با قومی ترانئی جناب امیر جماعت اسلامی پاکستان سینیٹر سراج الحق سے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جماعت اسلامی پاکستان جماعت اسلامی پاکستان امیر جماعت اسلامی پاکستان امیر جماعت اسلامی پاکستان مومنانہ چلن ہے عاجزانہ تکلم غازیانہ تقدس آشکارہ سراج الحق ہمارا قائد سالار ہمارا قائد ہمارا سراج الحق ہمارا نقیب نصرت کی ہے نوید فتح مہی ہے آقا یقین ہے بہادر فراہی ہے حشر پارا پارا مرد مومن مرد حق یہ تیرا حق یہ میرا حق جو اٹھتے حق جو بیٹھے حق جو اٹھتے حق جو بیٹھے حق خیبر سے کراچی تک مرد مومن مرد حق نعرہ تکبیر قائد سالار ہمارا سراج الحق ہمارا قائد سالار ہمارا سراج الحق ہمارا حریف مکر و ریا ہے رقیب جوڑ جفا ہے وفا کی باقی ادا ہے فدائے شرم و حیا ہے دھرتی کا راج دلارا سراج الحق ہمارا قائد سالار ہمارا سراج الحق ہمارا قائد سالار الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم انتہائی محترم مشر جناب پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان برادر عزیز جناب مشتاق احمد خان صاحب امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا پارلیمانی لیڈر خیبر پختونخوا جناب عنایت اللہ خان صاحب جناب عبدالواسع صاحب جناب تسلیم اقبال صاحب زمن قربا و میزبان عزیز اللہ مروت او دلتا جے آئی یوت مرکزی و صوبائی قیادت او خاص کر زمونگا دزڑا ٹکور زمونگا دسترگو تور زما غیرتمن او بہادر قبیلہ دا مروت قوم بنوچی قوم بیٹانی قوم وزیر قوم مسعود قوم داوڑ قوم بنگش افریدی خٹک سیدان او ٹولو مخورو ٹولو مٹورو ٹولو شملورو غیرت مندو عزت مندو جرت مندو زمارونو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ
پر عظیم شان جلسہ عام باندے ز صوبائی امیر مشتاق احمد خان دلتا نائب جنوبی اضلاع امیر صوبہ نائب امیر صوبہ جناب مولانا تسلیم اقبال او دلتا دے ضلع مشر عزیز اللہ خان مروت حاجی اختر علی او طول دا جماعت اسلامی عمراو تا کارکنانو تا شاباشی ورکوم او زنن پر خبر بانی یکسو شم چلا تاسو کم زمونگا استقبالو کو زمونگا انتظارو کو مونگ لمینا راکڑا دا محبت اظہارو کو نو داس تاسو مینا دا دا یو فرد او دا سڑی سرندا دا استقبال او انتظار دا دا یو فرد او دا ذات ندے ستاسو دا انتظار او استقبال بدے وطن کے دا اسلامی انقلاب دے دا اسلامی نظام دے دا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم دا قانون او دا شریعت انتظار دے زپوئے گم جو پدے جلسہ کے دیر نوی خلق راغلی دا ٹانک نوالا تر دا آغا وزیرستان پورے بریالی او بہادر خلق راغلی ستاسو نبا خلق تپوس کئی کہ سراج الحق سا پیغام راوڑو دا جماعت اسلامی دا دے جلسے مقصد سو نزا اغا بنیادی خبرتا استا در پکوتا کول غوارم چلے جماعت اسلامی پیغام دادے چدا زمک دا اللہ دا اسمانون دا اللہ دی غرون دا اللہ دی سندون دا اللہ دی سپوگمے انور دا اللہ دے ستوری دا اللہ دی منگ پدے مخلوق چہ دا اللہ مخلوق دے دا اللہ پا زمکا دا اللہ نظام غوارو دے خبر سر متفق کیاو کنے ستاسو نتپوس کوم دا ازمک دا چاہ دا اسمان دا چاہ دے منگ دا چاہیو نو نظام دا چاہ پکار دے نظام دا اللہ پکار دے منگ پا اغا جمہوریت شدا پی ڈی ایم جوڑ شوے دے کوئی جمہوریت پکار دے پی ٹی آئی وئی جمہوریت پکار دے کچھ پکم جمہوریت کے شریعت نشتا پکم جمہوریت کے عدل و انصاف نشتا پکم جمہوریت کے دا اللہ حکمنا او دا پیغمبر طریقہ نشتا نو چکم دا شیطان نا پناہ غوارو تغشان دا بے شریعت جمہوریت نا پناہ غوارو غیرت مندو یو لاکھ سلیری سر پیغمبران راغلی دی او داغی پا مقابلہ کے نمرود امو قارون امو فرعون امو ابو جہل امو دا فرعون جنڈا داوا چھ زما حکومت بھئی دا نمرود ایجنڈا داوا زما حکومت بھئی دا ابو جہل منشور داو زما حکومت بھئی خود یو لاکھ سلیری ذرا پیغمبرانو منشور داو ان الحکم الا للہ دا اللہ حکم بچلے گی دا چاہ حکم بچلے گی دا چاہ حکم بچلے گی نن پیغمبر دا دنیا نہ تلے اخ کا مطالبہ اغا نعرہ اغا مقصد جماعت اسلامی را غستے دے کہ ان الحکم الا للہ حکم بس صرف دا اللہ چلے گی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا اللہ پا معصیت کے دا ہچا خبر نمانو
نہ دا ٹرمپ خبر منو نہ دا بائیڈن خبر منو نہ دا وطن دا لیڈر خبر منو نہ دا وطن دا جاگیردار و دا سرمایہ دار خبر منو زمانگ دا نئی جلسے اعلان دادے زمانگ دا نئی جلسے پیغام دادے کہ ان الحکم الا للہ حکم بل اللہ چلے گی دا بلچا حکم منودلو تا تیار نیو جیلونو تا تیار یو پانسی قبلولو تا تیار یو شہادتونو ورکولو تا تیار یو سر او مال شندلو تا تیار یو خود اللہ نا علاوہ دا دا عزت تن دے دا بلچا تا ٹٹولو تا تیار نیو دا جماعت اسلامی پیغام دے زمان محترم ارڑو صحابہ کرام غریبانانو صحابہ کرام کوئی نوستو کے سبقون نووی لی صحابہ کرام اسرا تنکن و جازن نو خود پیغمبر پا دین غیرت کو اللہ دنیا مرکا او آخرت مرکا دا پیغمبر سر ہجرت کو دا پیغمبر سر دا بدر دا احد دا حنین او دا تبوک سپر اکڑے اللہ رب کریم دا حضرت خالد دا تورنا شام پتہ کا سعد بن ابی وقاص ایران پتہ کا طارق ابن زیاد اندلس پتہ کا موسیٰ بن نصیر افریقہ پتہ کڑا دو واللہ سکالو علق ابن قاسم کراچی ترا رسید لیو او اللہ رب کریم دعویٰ دا پورا کڑا چو وقل جاء الحق وذهب الباطل ان الباطل کان زہوقا باطل دور کے دو دا پارا باطل دے شکست پارا ننم کا منگو تاسو دا اغد پیغمبر دا دن باندے ملاتروں کو غیرتوں کو نو زمان غلامی با ختم شی او پا مشرق او پا مغرب با ستاسو حکومت قائم شی لکہ دا اللہ وعدا دا صرف دا مدینی و دا مکہ دا خلق و سرنوا دا ستاس سرم دا جو انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو با کامیابی ہے پکڑونا دا ایمان دا رڑانا منور کئی نما محترم رنو اللہ گواکم دا جماعت اسلامی دستور دے پا اگا دستور بانی دا پارٹی چلے گی چپا دے جماعت اسلامی کے منگا خلق ذات طرف تنرا غوارو منگ تاسو سید مودودی طرف تنرا غوارو منگ تاسو سید منور حسن طرف تنرا غوارو منگ تاسو قاضی حسین احمد طرف تنرا غوارو منگ تاسو سراج الحق طرف تنرا غوارو منگم دا اللہ دین ترا غوارو دا پیغمبر علیہ السلام شریعت تمرا غوارو زکا چپا دغا دن کے زمنگ استاس دا دنیا و دا آخرت کامیابی دا دے مقصد دا پارتا استرا غلیو چی دن لارو نو امت خوو خود الاس نا اندلس لارو سمرقند لارا بخارا رانا لارا بغداد رانا لارو بنگال رانا لارو کشمیر رانا لارو فلسطین رانا لارو یو دا سلو برابرو او سل دا زر برابر مسلمانو خوچ پا دین برابرو او چی دین تلارو توری زیاد شوے فوجون زیاد شو تینکون زیاد شو ایمان لار غیرت لار عزت لار شملے لارا منبر لار محراب لار پردے لار اے وجہ نرنو اے دے جنوبی ازلاو غیرت مند رونو اے زما مروتو اے زما بنوچو اے زما بٹنو اے زما ودیرو اے زما مسودو اے زما داولو اے زما بنگلشو اے زما خٹکو اے زما پریدو رازی چی پا دن منگولے ولگو پا دن کے کامیابی دا دا دنیام کامیابی دا دا آخرت کامیابی دا قیادت مومنانہ چلن ہے آجزانہ
تکلم غازیانہ سیاست پا مردانہ تقدس آشکارا سراج الحق ہمارا قائد سالار ہمارا سراج الحق ہمارا قائد سالار ہمارا سراج الحق ہمارا نقیب نصرت دی ہے نبید فتح مبین ہے بھلا کا مرد یقین ہے زما سیاست او د پی ڈی ایم سیاست کے فرق دے زما سیاست او د پی ٹی آئی سیاست کے فرق دے زدا ہویم چھ زما بچے دے دا ایمان پر نور منور شی دا والدین و تابعدار شی زدا ویم چھ زما دا مور او دا خور پر سر دے دا ایمان لو پٹر شی او دا جنت حور دیتی جوڑ شی ز مدرسے آباد غوارم ز جماعتون آباد غوارم ز دا چیف جسٹس فلاس کے دا انگریزی دا کتاب پزے باندے قرآن غوارم ز اہل خلافت نظام غوارم پاکستان کے اہل خلافت نظام غوارم چرشپے پتیرو کے دا وقت حکمران اللہ تا پا سجدو پا جڑائی چسو گوگے ودنشی تگے ودنشی دغا زما سیاست تے دغا زما خلافت تے دغا اسلامی حکومت تے او زدسکا دا پی ڈی ایم ملگرتیان نکوم چما یو طرف تا بلاول صاحب ناستی او بل طرف تا میں داغ جنینم نالم اغن ناستی نو دغا بیا اسلامی حکومت نہ قائم ہے دغا خلافت نہ قائم ہے دغا پارٹیانے من بار بار لی دلی دی دغا پارٹیانے کدا مسلم لیگ بنم دی سلور زلے حکومت کرے دا پیپل پارٹی منم حکومت تے نو بیائی زوال اقتدار تا ورسوم ما تا وی پی ڈی ایم ملگرتیا کوا چی جمہوریت راشی نو بیا وکاروشی مائے دا پی ڈی ایم ملگرتیا نکوم لکہ چی پی ڈی ایم خو پخپل دا جاگردارو پخپل دا کرم سرمایہ دارو او پخپلا دا دغا اسٹیبلشمنٹ ایجنٹانو یو مجموعہ دا دغا حکومت کشل ظلم قائم شی بیام اسلامی حکومت نہ قائم گی محکم راغلو بیام اسلامی حکومت نہ قائم شوے دے وجہ سڑے یوزل دوکا خوری بار بار دوکا نخوری زستاسو دے جنوبی ازلا دے خلقو نبتا پوس قوم او پا ایمان با جواب را کوئی عدید اللہ مروت تانم تا پوس قوم چنانن تاسو جاڑی چپدے پاکستان کے دا پنزیش کالا اوشو کرم تنگی جیل دین جوڑ نشو پنزیش کالا اوشو خواتین نوستی جوڑا نشوا گیس راوتے دے خلقو ترائلتی نمیلاوی کی لوٹ شرنگ دے نو دا دے زمدار او دا جرم کہ دے را زمداری پا پیریانو دا او کہ دے زمداری پا آغا خلقو دا چلا شل کالے ہم دے پارٹولا یو زلنا بار بار ووٹ ور کڑے دے نو تاسو دے خانانو لا ووٹ ور کوئی تاسو دے خانانو جنٹانو لا ووٹ ور کوئی خدا ستاسو نننے اجتماع دا دے خبر ثبوت دے دا ستاسو پا دے یخ یخنائی کے دارا کل دا دے خبر ثبوت دے کہ جنوبی اسلابا نور دا دغ دوکا بازو پا دوکا کے نرازی انشاءاللہ تعالی زتاسو نوے قیادت ترکوم زتاسو نوے لیڈرشپ ترکوم زتاسو پاک لمن لیڈرشپ در کوم چا اگر استاسو سرداری نہ کئی اب استاسو خدمت کئی اب استاسو وفاداری کئی اب استاس پا مال کی خیانت نہ کئی دیر پار دما محترم رنو بیگا دما گمبیلہ کش پوا عبدالصمد سے پدے کے نو بجلی نوا ماتے ہوئے چطول اور رز میں دے بجلی خواندانو تا سوال کرے رہے چھ ملمہ میرا روان دے لگا بجلی بیگا در آپ ریدوا
میلمہ میرا روان دے بیگال لگ رہا تا کور رنا کا دا سوال خو بخبل وطن کے کہ مسافر کئی نو خیر دے نو تاسو دے وطن بچی ہے دا وطن خو ستاسو دے تاسو والے سوال کوئی ستاسو والی منت کوئی ستاسو پا کور کانے رنا نشتا ستاسو پا اسپتال کے ڈاکٹر نشتا ستاسو پا سکول کی استاد نشتا تاکو سے گندہ او کچلی والے ظالمانو دلاسا نور در نزداتا پوس کوم چا آیا تاسو نور دا دے ظالمانو سر پلار بانی تلو تا تیار ہے او کہ انکار بکوئی بغاوت تا تیار ہے او کہ نہیں تیار ہے دے وجہ رونو دانا ننے اجتماع انقلاب دے دا تبدیلی دا او انشاءاللہ تعالی پدے جنوبی خیبر پختونخوا کے با ستاسو اختیاری دلتا بدا اغا خلقو اختیار ختم شی چه نسل در نسل پتاسو سورلیانی کری دی او زیو زل غوارم دا چه دا نسل در نسل ستاسو حقونا خوڑلی دی او تاسو پا مخونو غریبی دا او اغا تکسر شوی دی او غٹ خیٹی کری دی در ٹولو خیٹورو پلاسونو کے در تات کڑے کول غوارمت کڑے بدر لاچوم انشاءاللہ تعالی ستاسو حق تظالم سراج الحق ہمارا مفلس مجبور کا ساتھی محنت مزدور کا ساتھی بے قسمت دلتا رسیشی کمے دے دلتا سرشتا دلتا زرشتا دلتا کاند سمرودو دلتا کاند زمرودو دلتا دیر سنگی مرمرشتا خود دلتا قحط دا زرپرست و احتیاج دے یو انقلاب دے دی علاج دے وجنا زر جنوبی ازلا دا خلقو دا مخون چماو کتل او دا سترگو کے غصہ میں ننو کتا بلے خبر پوشو چنن نور دا دے ظالمانو انشاءاللہ تعالی پاکستان کے لپٹے دو زی نشتا یار دھمرا لوی جنوبی ازلالا ستاسو نا تپوس کو دلتا رخصو یونیورسٹی شتا چا بچانا پاک سبق ہوئی شتا لیکا نشتا نو نشتا نو داول نشتا بس را پاس ہے اور تو ہوئی چمڑ میں گورے مگانا جوندیم را بیدار بشم خس میں گورے مگانا ستاد استرگو خار بشم داغ میں نزل گرے دا غیرت تولولو نڈک ہر یو حرکت میں گورے دے نزل زلو نڈک نور با دے خلقو پور ٹوکیوں ملنڈے بنکوئی سراج الحق ہمارا جاگو مظلوم انسان پیارے بھائیو ڈیر اسماعیل خان کے لوگ بھی یہاں آئے ہیں میاں خیل صاحب بھی آئے ہیں مولانا سلیم صاحب بھی ہیں عرض کرتے ہیں کہتے ہیں کچھ بات ہی اردو میں ہو جائے میں اردو میں بھی بات کروں گا لیکن اس وقت ایک جلسہ لاڑکانہ میں بھی ہو رہا ہے پیپل پارٹی کا جلسہ ہے اور رو رہے ہیں کہ اب تک 12 سال گزر گئے بے نظیر صاحبہ شہید کی گئی تو ان کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے میری ہمدردی ہے آپ کے ساتھ کہ 12 سال گزرنے کے باوجود بھی بے نظیر شہیدہ کی قاتل گرفتار نہیں ہوئے گرفتار ہونا چاہیے تھا لیکن میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ 12 سال میں کتنے بار پیپل پارٹی کی حکومت قائم ہو گئی تو اگر ایک پارٹی پر سر اقتدار آتی ہے اور اپنی لیڈر کو جس نے مارا ہے اس قاتل کو گرفتار نہیں کر سکتی تو جب اقتدار سے ہٹ جاتی ہے پھر روتی ہے کہ اس کے قاتل کو گرفتار کیا جائے میں اس فلسفے کو نہیں سمجھتا ہوں لیکن یہاں ضیاء الحق کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے یہاں بے نظیر کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے
یہاں جنرل فضل حق کے قاتل گرفتار نہیں ہوئے، یہاں تو لیاقت علی خان کے قاتل بھی گرفتار نہیں ہوئے، اس لیے کہ ایک ایسا ملک ہے جہاں قاتلوں کو تحفظ تو ملتی ہے، قاتلوں کو سزا نہیں ملتی۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ کراچی میں ایک پولیس آفیسر نے 400 لوگوں کو مارا تھا، اور پھر اس نے نقیب اللہ مسعود کو بھی مارا تھا۔ نقیب اللہ نام تھا نا، آپ لوگوں کو یاد ہے کہ بھول گئے نقیب اللہ کو؟ ہمارے اس دھرتی کا سپوت، غیرت اور ہمت والا نقیب اللہ، اس کو بھی مارا۔ اس کے قاتل کو جب عدالت میں پیش کیا گیا، پتہ ہے وہ کیا بتا رہے تھے؟ اس نے فتح کا نشان بلند کیا تھا، اور آج تک وہ موجود ہے، ایک دن کے لیے وہ جیل میں نہیں گیا۔ اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ نظام قاتلوں کے لیے ہے، یہ نظام ظالموں کے لیے ہے، یہ نظام غاصبوں کے لیے ہے، یہ نظام لوٹ مار کرنے والوں کے لیے ہے، یہ نظام کرپ لوگوں کے لیے ہے، یہ نظام شوگر مافیا کے لیے ہے، لینڈ مافیا کے لیے ہے، ڈرگ مافیا کے لیے ہے، آٹا چوروں کے لیے ہے، چینی چوروں کے لیے ہے۔ یہاں ان ظالموں کو کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ اس لیے میں اس ملک میں اسلامی انقلابی حکومت، اسلامی نظام چاہتا ہوں، تاکہ اگر جرم کوئی بڑا کرے یا غریب کرے، سب کے لیے یکساں قانون ہو۔ اس وقت پاکستان میں یکساں قانون نہیں ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں، آج آپ کے ملک کو بڑے خطرات درپیش ہیں۔ آج آپ کے ملک کا محاصرہ کیا گیا ہے، آج آپ کا کشمیر اس حکومت نے انڈیا کے حوالے کیا، اور بغیر لڑے یہ حکومت ہار گئی۔ انہوں نے، اس حکومت نے، عمران نے فرمایا تھا کہ میں کشمیر کا سفیر بنوں گا، لیکن اس پاکستان میں کشمیر کے سفیر نے کشمیر کو مودی کے حوالہ کیا، اور مودی نے 3 اعلانات کیے تھے کہ میں بابری مسجد کی جگہ مندر بناؤں گا، اس نے بنایا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ بناؤں گا، اس نے حصہ بنایا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں مظفر آباد کو بھی انڈیا کا حصہ بناؤں گا، اور اس کے لیے اس نے کام شروع کیا ہے۔ ان حکمرانوں کے ہاتھوں میں پاکستان محفوظ نہیں ہے، یہ بزدل حکمران ہے، ان کے دلوں میں ایمان کا نور نہیں ہے۔ آج بھی IMF کا ٹیم اسلام آباد میں موجود ہے، اور IMF کا دباؤ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو اور نچوڑا جائے، بجلی کی قیمت میں اضافہ اور کیا جائے، گیس کی قیمت میں اضافہ اور کیا جائے، اور آج اس حکومت کا ہاتھ آپ کے جیبوں پر ہے، اور اس حکومت کا پاؤں تمہارے گردنوں پر ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ہاتھ کو توڑنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس پاؤں کو توڑنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کشمیر کے ساتھ انہوں نے غداری کی۔ اگر آپ لوگوں نے کشمیر کے خاطر نکلنا نہیں ہے تو اتنی بڑی فوج جس کے ساتھ لوگوں کی محبت اس لیے ہے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے ہے، لیکن اس کے ہوتے ہوئے بھی آج کشمیر ہم ہار گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ لوگوں کی اس عوامی عدالت میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان پر دباؤ ہے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، پاکستان پر دباؤ ہے
بیت المقدس کے کیس سے ہینڈز اپ اور وڈرا ہونے کے لیے، لیکن ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ گھر ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کی تھی۔ اسی پاک اور مقدس جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تھے۔ ہم کسی بھی صورت میں قبلہ اول سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بیدار رہے، اپنی اس پاکستان کے خاطر ان حکمرانوں پر اعتماد نہ کرنا۔ کیبنٹ کا اجلاس ہوتا ہے تو وزیر اعظم سے پوچھتا ہے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں سر میں مشیر ہوں، میں امریکہ سے آیا ہوں۔ بھئی آپ کہاں سے آئے ہیں؟ کہتے ہیں سر میں برطانیہ سے آیا ہوں۔ آپ کے کیبنٹ کے لوگوں کو بھی وزیر اعظم نہیں جانتا ہے، اس لیے کہ 50 سے ان کی تعداد بڑھ گئی۔ اور پھر وزیر اعظم کہتا ہے کہ میری ٹریننگ نہیں تھی، میری تربیت نہیں تھی، مجھے تیاری کا موقع نہیں ملا تھا۔ اگر تیاری نہیں کی تھی تو امتحان میں کیوں بیٹھ گئے تھے؟ اور نقل کے انتظار میں آپ نے 900 دن گزارے۔ یہ جو ناکام اور ناقابل طالب علم ہوتا ہے اس کو نقل بھی دیا جائے تو نقل کے ساتھ بھی پاس نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ناقابل طالب علم نقل کے باوجود بھی فیل ہو رہا ہے۔ میں نے اس لیے تجویز پیش کی کہ عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کو دوبارہ پرائمری اسکول میں داخل کیا جائے تاکہ ان کی کچھ تربیت ہو جائے، ان کو کچھ پڑھایا قسمت کا تاج ہے سراج الحق ہمارا، قائد سالار ہمارا سراج الحق ہمارا، قائد سالار ہمارا سراج۔ میرے دوستو، اس حکومت نے حرمت رسول کے لیے کچھ نہیں کیا، اور آج آپ کے ملک میں قادیانیوں نے بڑے اہم منصبوں پر قبضہ کیا۔ بین الاقوامی NGOs ہیں، وہ قانون لا کر ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں، اور پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کو پاس کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک تجویز دی کہ اگر ایک آدمی کسی عورت کے ساتھ، بچی کے ساتھ بدکاری کرے اور پھر اس کو قتل کرے تو قتل کا اعلان قرآن میں قتل ہی ہے۔ بدکاری اور زناکار کے لیے قرآن نے سزا تجویز دی ہے، لیکن ایک NGO نے اس کو بتایا کہ اس کو صرف خسی کیا جائے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ملک مسلمانوں کا ہے، یہاں صرف اسلامی قانون چلے گا تاکہ ہمارے بچے محفوظ ہو، تاکہ ہماری بچیاں محفوظ ہو، تاکہ ہمارے دوپٹے محفوظ ہو، تاکہ ہماری ممبر اور محراب محفوظ ہو، تاکہ ہماری داڑیاں اور بزرگوں کی ٹوپیاں محفوظ ہو۔ یہ ملک ان مغربی NGOs اور ان کے ایجنٹوں کے لیے ہمارے بزرگوں نے نہیں بنایا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں اس لیے آج آپ کی خدمت میں آیا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، جماعت اسلامی کو موقع دیا، آپ جماعت اسلامی کو جانتے ہیں، اسلامی جماعت ہے، جمہوری جماعت ہے اور ترقی پسند جماعت ہے۔ فرد کی ترقی، معاشرے کی ترقی، ملک کی ترقی پر ہم یقین رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دن بھی حکومت دی تو انشاءاللہ ہم ایک دن میں بھی پاکستان سے سودی نظام کا خاتمہ کریں گے اور عشر اور زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان میں ہمیں اختیار دیا تو میں
اور میری ٹیم چیف جسٹس کے میز سے انگریزی کا کتاب اٹھائیں گے اور ان کے ہاتھ میں قرآن کریم تمائیں گے کہ قرآن فیصلے کا کتاب ہے، قرآن انصاف کا کتاب ہے، قرآن عدل کا کتاب ہے، قرآن آسمان سے اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کے قیام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا۔ میرے پیارے بھائیوں، جماعت اسلامی کی حکومت قائم ہو گئی تو صدر پاکستان اور اس نورنگ کے بازار کے چوکیدار کا بیٹا ایک ہی کتاب ایک ہی طرح کے اسکول میں پڑھیں گے، غریب اور امیر کے لیے مختلف نظام تعلیم نہیں ہوگا۔ ایک ملک ہے، ایک امت ہے، تو ایک نصاب تعلیم ہم اپنی قوم کو، ان کے بچوں کو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا تو میرے مروت کے بھائیوں اور دوستوں، ہماری حکومت میں انشاءاللہ ہاسپٹل میں علاج یہ مفت ہوگی۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ غریب کا علاج کرے۔ اللہ نے ہمیں حکومت دی تو ہر مظلوم کی وکالت، ہر غریب کی وکالت وہ وکیل نہیں کرے گا، ریاست کرے گی، حکومت کرے گی۔ کوئی بھی آدمی قانون سے بالاتر نہیں ہوگا۔ آج آپ کو معلوم ہے، آپ کے ملک کا قانون ہے کہ اگر ایک آدمی، اس کا باپ کسی نے مارا، قتل کیا اور اس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تو صدر پاکستان کو اختیار ہے کہ ان کی پھانسی کو معاف کرے۔ آپ میں بہت سارے علماء کرام موجود ہیں۔ یہ قانون کہ والد میرا ہوگا، میرا والد کوئی قتل کرے اور قاتل کو معاف صدر پاکستان کرے، یہ قانون شریعت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ انصاف کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ قاتل کو صرف وارث معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے اس نظام کو بدلنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ تمہارے اوپر واجب ہے۔ ہماری حکومت قائم ہوگی تو یاد رکھو، جتنے بھی بے روزگار نوجوان ہیں، تعلیم سے فارغ ہو جاتے ہیں، روزگار ملنے تک ہم اس کو بے روزگاری الاؤنس دیں گے تاکہ وہ والدین پر بوجھ نہ بنے۔ اسلامی حکومت قائم ہوگی تو یتیموں کی کفالت، بیواؤں کی کفالت یہ اسلامی حکومت کرے گی۔ اس اسلامی حکومت کے قیام کے لیے ہم آپ سے تعاون چاہتے ہیں۔ ماضی میں جو کچھ ہو گیا ہے، ہم سب خطا کار ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اب توبے کا وقت ہے، اب استغفار کا وقت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ آپ کی اولاد میں اضافہ کرے گا، آپ کی مال میں اضافہ کرے گا، آپ کی زراعت کو بہتر بنائے گا، اور آپ کے باغوں میں اللہ تعالیٰ نہروں میں پانی بہائے گا۔ تو اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ ہاتھ اٹھا لے۔ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ، اس پر ایمان اور اعتماد رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ اگر رکھتے ہو پھر ہمارے ساتھ چلو اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے۔ میرے دوستو، پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اب اس صرف کچھ اداروں کے بلبوتے پر قائم ہے، اور اس پی ٹی آئی نے فوج کو بہت نقصان پہنچایا، اسٹیبلشمنٹ کو بہت نقصان پہنچایا۔ ہم اسلام آباد میں ہوتے ہیں، جب بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے، جب بھی مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی ظلم ہوتا ہے، پی ٹی آئی کے وزراء کہتے ہیں یہ جرنیلوں کی وجہ سے، یہ ان کی پالیسی ہے، اور گلا کرتے ہیں کہ ہمیں حکومت ملی ہے، انہوں نے ہمیں اختیارات نہیں دیا ہے۔ میں اس لیے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئلہ کے کان میں
جو بھی بیٹھتا ہے کوئلہ کی دکان پہ، جو بھی بیٹھتا ہے ان کے کپڑوں پر داغ لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے وردی کو بچانا چاہتے ہیں تو کوئلہ کی اس دکان سے باہر ہو جاؤ، غیر جانبدار بن جاؤ۔ فوج ملک کی ہے، یہ پارٹی کی نہیں ہے، فوج پوری قوم کی ہے، یہ کسی پی ٹی آئی یا حکومت کی نہیں ہے۔ اس لیے جب میں مشورہ دیتا ہوں تو عمران خان کہتے ہیں جو پاپا بہت غصے میں ہے، کہتے ہیں پاپا بہت غصے میں ہے۔ پاپا کس کو کہتے ہیں؟ پاپا کس کو کہتے ہیں؟ پاپا کہتے ہیں وہ آرمی چیف کو کہ پاپا آج بڑے غصے میں ہے کہ جب لوگ جلسے میں بات کرتے ہیں ان کے بارے میں کہتا ہوں پاپا غصے میں ہے، لیکن وہ تمہاری لالائقی پر غصے میں ہے، تمہاری نااہلی پر غصے میں ہے کہ میں نے 900 دن تمہیں سپورٹ کیا، لیکن نالائق 900 دن تو بچہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اب بھی آپ گھٹنوں کے بل چلتے ہیں۔ پاپا تمہارے اوپر غصے پر ہے کہ آپ نے اپنے کو بھی تباہ کیا اور ہماری ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا، لیکن میں ان کے پاپا کو کہتا ہوں کہ پاپا اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ کی خواہش ہے کہ پاکستان اور پاکستان کی قوم فوج سے محبت کرتی ہے، فوج پر فخر کرتی ہے، تو اس کا ایک ہی صورت ہے کہ جو آئین کا حلف آپ لوگوں نے اٹھایا ہے اس حلف کے مطابق کام کرو، ملک کی حفاظت کرو، ملک کا دفاع کرو، بارڈر کی حفاظت کرو، دہشت گردوں کا مقابلہ کرو۔ سیاست کرنا سیاستدانوں کا کام، فیصلے دینا ججز کا کام، قانون بنانا قومی اسمبلی کا کام، علاج کرانا ڈاکٹر کا کام، اسکول میں پڑھانا اس کا استاد کا کام۔ ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے، پاکستان ترقی کرے گا، پاکستان ناقابل تسخیر بنے گا۔ تو ایک کلین پاکستان، ایک گرین پاکستان، ایک اسلامی پاکستان، ایک خوشحال پاکستان، ایک ناقابل تسخیر پاکستان کے لیے میرے غیرت مند بھائیوں، آپ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ بڑھنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے آپ کے بھائی عزیز اللہ نے جو ایجنڈا دیا ہے کہ یہاں قرم تنگی کا مسئلہ، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ، خواتین یونیورسٹی کا مسئلہ، گیس کا مسئلہ، مسنگ پرسن کا مسئلہ، انشاءاللہ تعالی میں اور میرے بھائی مشتاق احمد خان صاحب ان مسائل کو قومی اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے، سینٹ میں بھی اٹھائیں گے، اور ہمارا نوجوان پارلیمانی لیڈر عنایت اللہ صوبائی اسمبلی میں اٹھائیں گے۔ لیکن اگر ہماری بات نہیں سنی گئی اور ہماری بات پر توجہ نہیں دی گئی تو اپنی حقوق کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے بٹکے کے لیے، اپنے شملے کے لیے اور اپنی غیرت کے لیے آپ لوگ ہماری کال پر اسلام آباد اور پشاور آنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ تیار ہے تو اٹھے اور میرے ساتھ وعدہ کرے، اٹھے اور اللہ کو گواہ کرے کہ ہم اس ملک میں اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کریں گے، ہم اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے لیے لڑیں گے، ہم اس ملک میں اسلامی نظام کے مخالفین کا مقابلہ کریں گے، ہم اپنی حقوق کے حصول کے لیے آخری قربانی دیں گے۔ اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور جنوبی اضلاع زندہ باد۔ اور میں ایک بار پھر کہوں گا کہ مروت زندہ باد، بیٹنی، بلوچی، اپریدی، خٹک، تائر، سید، میاں خیل، بنو خیل، مروت خیل،
بلوچی تیرے سویل خان والے کوہات والے ہنگو والے بنو والے لکی مروت والے ہنگو والے زندہ و پائندہ باد. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. قائد سالار ہمارا سراج الحق ہمارا قائد سالار ہمارا سراج الحق ہمارا. جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق سے